السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین اور میرے ساتھ ساتھی میزبان ہیں مسلم ایرانی۔ ناظرین، آج ہم ایک اہم موضوع پہ بات کریں گے۔ وہ موضوع ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ ویسے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، لیکن توقعات اور باتیں اور اشارے اس طرف جا رہے ہیں کہ وزیر اعظم کوئی اور آ رہا ہے۔ یہ بتائیں کہ مسلم ایرانی کہ وزیر اعظم کون آ رہا ہے؟ جی مدثر، ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ ضرور بتائیں گے کہ سہیل وڑائچ ایک بڑا نام ہے صحافت کے میدان میں۔ تجزیے، تبصرے اور ان کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کے بنیاد پہ اہم بات انہوں نے کالم لکھا ہے کہ اگلا وزیر اعظم شیخ رشید صاحب کو ہونا چاہیے۔ اور شیخ رشید کے جو بیانات ہیں اور میڈیا میں خود ہی کہتے ہیں مدثر کہ میں پاکستان کی بڑی پارٹی نہیں ہوں، ایک سنگل سیٹ ہے جس کو عام زبان میں ٹانگا پارٹی کہا جاتا ہے، کہ ہوں تو میں سنگل سیٹ میں، مگر ویورشپ جو ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ۔ سنگل سیٹ والے تو عمران خان صاحب بھی ہوا کرتے تھے مشرف دور میں، تو آج وزیر اعظم بن گئے، کہ یہ توقع آج کا خواب کل پورا ہو جائے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پوٹوہار سے وزیر اعظم آ سکتے ہیں، بلوچستان سے آ سکتے ہیں، سندھ سے آ سکتے ہیں، تو پنڈی بوائے، شیخ صاحب اپنے آپ کو پنڈی بوائے کہتے ہیں اور مشہور ہیں، تو پنڈی سے کیوں نہ آئے؟ تو یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اور شیخ رشید صاحب کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ تو پہلے سے ہی مشہور تھی، مگر آج کل جو ہیں، پہلے شیخ صاحب کی پیشن گوئیاں سچ ثابت نہیں ہوتی تھی، بہت کم ہی، اگر اس نے 10 کی تو اس میں آدھی وہ سچ ثابت ہو۔ مگر اب شیخ صاحب جیسے نیب کے حوالے سے انہوں نے پیشن گوئی کی کہ نیب جو ہے ٹارزن بن کر پاکستان کے منظر نامے پہ ظاہر ہوگی، اور یقیناً وہ ایسے آدھے وزیر اعظم تو لگتے ہیں شیخ صاحب، کیونکہ وہ جو چیزیں ان کے وزراء، ہمارے عمران خان صاحب کے وزراء نہیں بتا پاتے، وہ وزراء شیخ رشید صاحب بطور وزراء کے طور پہ وہ چیزیں بتا دیتے ہیں کہ نیب اگلے مہینے یا عید کے بعد اس طرح کی کارروائی کرنے والا، اور وہ سچ ثابت ہو۔ بالکل ہو رہا ہے، اور انہوں نے تو کل پرسوں یہ بھی کہا ہے کہ جی نیب جو ہے وہ جن پی کے باہر نکلے گی، اور اس کی تازہ مثال آپ نے پاکستان مسلم لیگ نواز اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے گھر پہ کل جو گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا، اس کے بعد ان کی ضمانت ہو گئی۔ لیکن لیفٹ رائٹ کی جو شیخ صاحب نے بات کی تھی کہ دونوں طرف کارروائی ہوئی، ابھی تو صرف ایک طرف کارروائی لگ رہی ہے، دوسری طرف کون ہے؟ دوسری پارٹی اور سندھ حکومت ہے۔ نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں جانب نیب کارروائی کرے گی۔ دیکھیں ابھی تو حکومت کی جانب سے تو کوئی بندہ نہیں آ رہا جس کے اوپر کارروائی۔ چیف منسٹر سندھ کو نیب نے بلا لیا ہے پنڈی میں، تو وہ آ رہے ہیں جلد۔ لیکن حکومت پہ کوئی ٹاسک نہیں آ رہا ہے، ٹارگٹ نہیں ہو رہا حکومت کا کوئی بندہ نہیں۔ شیخ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ شیخ صاحب کابینہ کے اندر کی باتیں بتاتے ہیں میڈیا پہ آ کے، کہ جی میں نے کہہ دیا ہے کہ جن کو چینی اور آٹے کے بحران میں جن کے نام آ رہے ہیں، اگر وہ خان صاحب کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو ان کو اسٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے۔ تو یہ شیخ صاحب نے کیا ہے، اور لیفٹ رائٹ ابھی نہیں ہوگا۔ ویسے اڑتی چڑیا پنڈی کی بڑی مشہور ہوتی ہے، پنڈی بوائے ہونے کا ان کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ اڑتی چڑیا ان کو خبریں دے رہی ہے، مگر وہ ساتھ ساتھ مفاہمت کی بھی پالیسی کے حوالے سے بیانات دے رہے ہیں کہ جی مٹی پاؤ مٹی پاؤ مٹی پاؤ، آگے چلو۔ تو مٹی پاؤ والی بھی ہے، خان صاحب جو ہیں عمران خان صاحب، وہ مٹی پاؤ نہیں، وہ کہیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ شیخ صاحب کی جو پالیسی ہے وہ بڑی زبردست، جیسے زرداری صاحب کی مفاہمت کی پالیسی تھی، نواز شریف صاحب کی کھانے کی پالیسی تھی، تو شیخ صاحب کی جو مٹی پاؤ والی پالیسی ہے نا، یہ بڑی کامیاب رہے گی۔ ویسے سہیل وڑائچ صاحب نے جو کہا ہے وزیر اعظم کی جو ان کی خواہش ہے کہ وزیر اعظم شاید شیخ صاحب بن جائیں، تو ویسے یہ تنزیہ ہے یا ان کی ویسے تحقیق ہے اس کے اوپر؟ میرے خیال میں ان کے پاس انفارمیشن بھی ہوگی یقیناً، کیونکہ بڑے صحافی تجزیوں کے ساتھ انفارمیشن بھی ان کے پاس موجود ہوتی ہے اس بنیاد پہ۔ اور وہ جو چیزیں ہیں شیخ صاحب اگر طنز بھی کر رہے ہیں سہیل وڑائچ صاحب، تو مگر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی۔ شیخ صاحب کے پاس وہ انجینئرنگ یونیورسٹی کی ڈگری تو نہیں ہے جو پنڈی یونیورسٹی میں انجینئرنگ یونیورسٹی ہے؟ نہیں، تو شیخ صاحب نے گارڈن کالج کی ڈگری ہے، گارڈن کالج کے وہ بڑے ایک سیاسی وہ لیڈر رہے ہیں۔ گارڈن کالج کے شاگردوں کو اتنے اوپر لے کے جایا جا سکتا ہے؟ بالکل، آپ کے بڑے بڑے نام ہیں گارڈن کالج سے جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ گارڈن کالج سے پڑھے ہوئے ہیں۔ چانسز زیادہ ہیں۔
وہ ہو بھی سکتے ہیں، مگر اس کی پالیسی شیخ صاحب کو دیکھیں، ہم گارڈن کالج کے پالیسی پہ نہیں آتے کوئی، اور ضرور نہیں کہ جو ٹانٹ سے پڑھ کے وہ درختوں کے ہلکے سے مان جائیں گے کہ پی ٹی آئی کی اپنی جو ساتھی ہیں یا اپنے رہنما ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، شاہ محمود قریشی ہے اور بہت سارے نام ہیں، خاص طور پہ فواد چودھری صاحب کی تو وزیر اعلیٰ کی خواہش بھی رہے گی، تو اس طرح کے وہ افراد اس کو آگے آنے دیں گے شیخ مگر صاحب؟ دیکھیں کہ نظریاتی کارکن پاکستان تحریک انصاف کے مدثر کتنے ہیں، اور دائیں بائیں شائیں اور شانگا مانگا سے کتنے لوگ آئے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ کل اگر کوئی حکومت آئے گی تو یہی جو لیفٹ رائٹ اور رائٹ لیفٹ سے لوگ آئے ہیں یہ واپس کہیں اور چلے جائیں گے. تو یہ کوئی پتہ نہیں، مگر شیخ صاحب فیوریٹ ہوتے جا رہے ہیں. شیخ صاحب کی جو پالیسیاں ہیں، فیوریٹ کس کے لیے ہیں؟ خان صاحب کے لیے یا خان صاحب کو سپورٹ کرنے والوں؟ بس سیاسی شخصیت بنتے جا رہے ہیں. شیخ صاحب پرانے کھلاڑی ہیں منجے ہوئے، مگر اب جو بیانات دے رہے ہیں مفاہمت بھی ہے اور تھوڑا رگڑا بھی ہے، تھوڑا تڑکا بھی ہے. تو یہ شیخ صاحب یہ چیزیں ہونی چاہیے فیوریٹ سیاستدان میں. وہ شیخ صاحب اپنے گر دکھا رہے ہیں کہ بھائی میرے میں یہ چیزیں ہیں اور یہ اس میں نہیں ہے، یہ اس میں نہیں، تو یہ مجھ میں چیزیں ہیں، اگر مجھے آپ استعمال کریں گے، مجھے موقع ملے گا تو میں مفاہمت بھی کروں گا، میں تڑکا بھی لگاؤں گا اور میں جو ہے تابع داری بنوں گا. ٹھیک ناظرین، شیخ صاحب کی وزیر اعظم کی خواہش پوری ہو یا نہ ہو، لیکن تجزیہ نگاروں کی یہ خواہش ضرور ہے کہ شیخ صاحب وزیر اعظم بنیں. اس کے ساتھ اپنے میزبان اور مسلم ایرانی اور مدثر کو اجازت دیجیے گا. آئندہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ، ایک اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے.